بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، دین اسلام میں اللہ رب العالمین نے مختلف احکامات ہم کو بتائے ہیں۔ ہم انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے ہم تک وضاحت کے ساتھ سب کچھ بتا دیا ہے۔ عبادات اور معاملات، عقائد، اخلاق و عادات، مختلف باتوں کی تعلیمات ہم کو دین اسلام میں دی گئی ہیں۔ تو معاملات میں ایک اہم چیز خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، جن کو ہم تجارت بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں ہمیں بسایا، اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مختلف ناحیوں سے محتاج ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کی ان کو ضرورت بھی پیش آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے تجارت کرنے کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر آپس کی رضامندی کے ساتھ تجارت کے ذریعے لین دین اگر کرتے ہو تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جب اسے حلال قرار دیا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے، نبی بنائے جانے سے پہلے جس محترم پیشے کا انتخاب کیا وہ تجارت ہی کا پیشہ ہے۔ سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے ہو گئے کہ آپ تجارت وغیرہ کر سکیں تو آپ اپنے چچا کے ساتھ پہلے ملک شام وغیرہ جایا آیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے اندر امانت اور سچائی جب دیکھی تو آپ کو اپنا بہت بڑا مال دے کر تجارت کے لیے آپ کو روانہ کیا تھا، تو آپ نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ اگر تجارت کے پیشے میں کوئی قباحت ہوتی تو ایسا کوئی کام اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے نبی بنائے جانے کے بعد ہی نہیں بلکہ نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں ایسے تمام کاموں سے جن کے اندر کوئی بھی قباحت ہو۔ تو تجارت بڑی بابرکت چیز ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے حقیقت میں۔ مگر ہمارے اپنے دین اسلام میں تجارت کے بہت سارے اصول اور ضوابط ہم کو بتائے گئے کہ ان کی روشنی میں اگر آدمی تجارت کرے تو تب وہ تجارت بڑی بابرکت ہوتی ہے اور بہت سارے اس سے اچھے اچھے کام بھی وجود میں آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر یا کسی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مسجدیں تعمیر کرنے کا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ گھر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو پکے بنائے جائے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے ان گھروں میں، یسبح له فیہا بالغدو والآصال،
اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ان گھروں میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بندے اللہ کے جن کو ان کی اپنی تجارت اور ان کا کاروبار اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتے، ان کو جو دور نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ رب العالمین تجارت کرنے والوں کے لیے سب سے پہلی بنیاد یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی اپنی تجارت، آپ کا اپنا کاروبار اللہ رب العالمین کی یاد سے آپ کو کبھی غافل نہ کر دے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرنے والے اور مسجدوں میں رہ جانے والے ایسے لوگ نہیں کہ جن کا کوئی کام کاج نہیں، جن کی کوئی تجارت نہیں، جن کا کوئی آفس نہیں، ایسے لوگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اپنی تجارت بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی تجارت صرف شہر کے حد تک نہیں بلکہ پورے ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہو، کوئی بعید نہیں کہ ملک سے آگے نکل کر دوسرے اور ملکوں میں بھی پھیلی ہوئی ہو، مگر کتنی بڑی تجارت کیوں نہ ہو، مگر یہ تجارت انہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے کبھی غافل نہیں کرتی۔ ایسی اگر تجارت ہو تو تبھی یہ تجارت واقعی معنوں میں بالکل خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی اپنی تجارت کبھی رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ عام طور پر جب آدمی تجارت کے پیچھے اور کمانے کے پیچھے جب لگ جاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بھی ہوتا ہے، نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، اور کتنے ایسے تاجروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر بھی کوتاہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن جو واقعی معنوں میں ایسے تاجر جن کو کہ نیک اور صالح تجار کہا جا سکتے، تجار ابرار، تجار فجار نہیں، جی بالکل فاسق و فاجر نہیں، بلکہ نیک اور صالح جو تاجر ہوا کرتے ہیں، تو ان کی یہ پہچان اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بھی نہیں ہوتے، نہ نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، آخر اتنی بڑی پھیلی ہوئی تجارت کے باوجود اللہ رب العالمین کے سارے حقوق عبادات کی شکل میں ادا کرنے پر کون سی چیز ان کو ابھارتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس دن کا خوف ہوتا ہے جس دن کے آنکھیں اور دل سب الٹ پلٹ ہونے لگ جائیں گے، قرار اور سکون ان کو نہیں ملے گا۔ تو یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایسا ڈر اللہ رب العالمین نے ایک حساب کا دن مقرر کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے روبرو مجھے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان سے اس وقت تک بندے کے قدم نہیں ٹلیں گے جب تک کہ اس کو 4 سوالوں کا جواب نہ دے دیا جائے۔ وہ تو اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، مال کے متعلق 2 سوال اللہ ضرور کریں گے کہ تم نے کس طریقے سے مال کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا۔ تو ایسی سب باتیں، یہ ڈر، یہ خوف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی وغیرہ نہ کرنے سے، یہ سب چیزیں بالکل روکتی ہیں۔ تو ایسا خوف، اس خوف کے ساتھ جب تجارت کی جاتی ہے تو یہ تجارت یقیناً برکت والی تجارت ہوا کرتی ہے۔ پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے اور بھی ہمارے لیے اصول بتائے کہ تجارت کرنے والے، جیسے اس آیت میں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو ویسے ہی سورہ جمعہ میں ہمیشہ بار بار جمعے کے دن آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین حکم کیا دیتے ہیں؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
نماز کے لیے جمعہ کے دن جب اذان دے دی جاتی ہے، وہ اذان کہ جس پر خطیب خطبے کے لیے آتا ہے، تو اس اذان کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، بعد میں حضرت عثمان کے زمانے میں ضرورت محسوس کی گئی تو ایک اور اذان پہلے اس کو دینے کے لیے بازار میں آپ نے اس کا اعلان کیا تھا۔ لیکن بہرحال اذان، وہ اذان کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل یہ ہوتا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، تو یہ وہ اذان ہے کہ جس اذان پر خطیب منبر پر چلا آتا ہے تو اس اذان کے بعد ساری تجارت بند کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے اوپر جمعہ میں حاضر ہونا لازم ہے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ تجارت بند کریں، خرید و فروخت کا سارا معاملہ روک دے اور کہاں دوڑ پڑے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، لیکن جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ پوری زمین میں جہاں چاہے آپ پھیل جائے اور اللہ رب العالمین کا فضل حاصل کریں۔ دیکھیے یہ جو تجارت، خرید و فروخت کا معاملہ، جس میں ایک آدمی جو تجارت کرتا ہے اور اس سے کوئی بھی اس کو منافع حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے تعبیر کر رہا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر یہاں بھی یہی حکم دے رہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھیں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کو کامیابی نصیب ہو۔ تمہاری اپنی تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اگر تجارت میں لگے رہ جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی تجارت کو کامیاب نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے جب تجارت کریں گے اور قدم قدم پر یہ چیز حلال ہے حرام ہے، کس چیز میں تجارت کر رہا ہوں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے، ساری باتیں دیکھ دکھلا کر جب آدمی تجارت کرے گا تو تب ایسی تجارت میں خیر و برکت ضرور ہوں۔ آدمی کوئی بھی تجارت کرنے والا اپنی قابلیت، اپنے ہنر اور اپنے تجربے، ان سب چیزوں پر اس کا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اسباب ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین عقل سے نوازا ہے، کیا نفع کیا نقصان میں سمجھتا ہوں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی چاہے وہ چھوٹی سی پونجی لگائے، چھوٹا سا کیپٹل ہو کہ بڑا سے بڑا کچھ بھی اگر لگا رہا ہے، تجارت میں اگر کر رہا ہے، تجارت میں اتر رہا ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ تجارت کرنے جا رہا ہوں تو اس تجارت میں اللہ تعالیٰ پر میں بھروسہ کر کے یہ تجارت کرنا شروع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کے نقصانات سے یا نظر بد سے، حسد کرنے والوں کی حسد سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آدمی کو تجارت میں اترنا چاہیے، تو تب یقیناً یہ تجارت خیر و برکت کی تجارت ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی اپنی قابلیت پر بھروسہ کر لے، اپنے تجربے پر بھروسہ کر لے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی اس کا بھروسہ نہ ہو تو پھر ایسی تجارت کب کسی آفت کا شکار ہوگی، کب خسارے کا شکار ہوگی، کب اس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ تو تجارت کرنے کے لیے آدمی کو برابر اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل، بالکل یہ سب ایسی عبادتیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ان معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ آپ تجارت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کی یاد ہر چیز سے بڑی ہے، سب سے بڑی چیز وہی ہے۔ تو ایسی چیز سے اگر آدمی غافل ہو جائے اور اپنی تجارت میں بالکل مگن ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائے تو پھر ایسی تجارت کس کیا اس بندے کو نفع پہنچا سکتی ہے، کیا اس سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔
لیکن جب بندے واقعی معنوں میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں تو خود ان کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین ایسے ایسے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے تاجروں کا اخروی فائدہ کا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آدمی تجارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ڈالتے ہیں کہ جو مال، جو نعمت اللہ رب العالمین تم کو عطا کر رہا ہے، اللہ کے کتنے ایسے بندے میرے اپنے رشتہ داروں میں، میرے اپنے محلے کے لوگوں میں، یا میرے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں جو اس مال سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو میں اپنے ان بندوں تک بھی کچھ پہنچاؤں، اور ان کے اوپر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی نوازتا ہے، اور جب یہ سب کام کرے گا تو یقیناً اس کی اپنی آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ تجارت کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ تاجر، اس کی پہلی صفت ایک طرف سے وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے غافل بھی نہیں ہونا ہے، اللہ پر اس کو بھروسہ بھی ہونا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اپنی نمایاں صفت بالکل سچائی ہونی چاہیے اور امانت داری ہونی چاہیے۔ التاجر الصدوق الامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ تجارت کرنے والا جب سچا ہو، امانت دار ہو، تو اس کے لیے کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسے بندے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا تو ان کا شمار انبیاء، صدیقین اور شہداء کا جو درجہ ہوگا، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کرے گا، مگر اس کے لیے ہر حال میں سچائی کو لازم پکڑنا ہوگا۔ مجھ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی، کسی مال میں کوئی کوتاہی ہو گئی، خراب ہو گیا، کچھ بھی ہوا، تو جس آدمی کے ساتھ میرا معاملہ ہو رہا ہے پوری امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس کے سامنے ساری باتیں میں وضاحت کے ساتھ رکھ دوں کہ ہاں صاحب یہ ایسا ہو گیا، آپ کا وقت، اور آپ نے میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں وقت تک آپ کو مال دے دوں گا مگر نہیں دے پایا، تو یہ سب ساری باتیں بالکل پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ جب تجارت ہوتی ہے تو کتنی بڑی بشارت کہ ایسے تاجروں کا حشر اللہ تعالیٰ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کریں گے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے دین اسلام کے جو یعنی کہ اصول اور جو ضوابط ہیں کہ ہماری اپنی تجارت کیسی ہونی چاہیے، ایک تاجر کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یہ سب باتیں ہم کو قرآن اور حدیث ہم کو بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے تجارت کرنے والا اس کے اپنے سامنے صرف مال کمانا یہ جو نا مقصد نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ میں حرام تجارت کر کے کیوں نہ کماؤں، بس میرا اپنا مقصد پیسہ کمانا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے اپنے دین نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی تجارت سے روکا ہے، بہت سارے حرام اشیاء جیسے کہ شراب ہے، خنزیر ہے، اور جو مردار ہے، اور اسی طرح سے یہ بت وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، ان سب کی تجارت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے سختی کے ساتھ بتا دیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے شراب کی تجارت حرام کی ہے، خنزیر کی تجارت کو حرام کیا ہے، اور اسی طرح مردار کی تجارت کو حرام کیا ہے، اور جو کہ اصنام جو بت وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، آپ نے بتا دیا۔ بعض صحابہ نے سوچا ٹھیک ہے مردار کی تجارت حرام ہے، ایسا کیا نہیں ہو سکتا ہے کہ مردار کی کچھ چربی وغیرہ نکال کر ان کے اپنے حساب سے اس زمانے میں یہ چربی اسی کو جو ہے پگھلا کر چراغ جلانے کے لیے تیل وہ لوگ بنا لیا کرتے تھے، تو اس میں استعمال ہوتی ہے وہ چربی، اور اسی طرح سے سمندر میں ان کی جو کشتیاں لے کر جاتے تھے، تختے کی جو نہ ہوتی تھی وہ کشتیاں چھوٹی چھوٹی، تو ان پر ملنے کے لیے جیسے آج پینٹ وغیرہ کر کے بالکل جو ہے کہ پانی میں بھیگنے سے اس کو بچایا جاتا ہے تختے کو، تو وہ لوگ اس وقت چربی سے وہ کام لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی ٹھیک ہے یہ سب باتیں، لیکن یہ جو مردار کی چربی ہے
تو اس کو ذرا دیکھیے کہ اس سے اتنے سارے فائدے ہو رہے ہیں کہ ہم ہماری اپنی کشتیوں کو یا اس کے ذریعے اس پر جو ہے کہ ملتے ہیں تاکہ تختے محفوظ رہیں، پانی میں بھیگ کر خراب نہ ہو جائیں، اور لوگ اپنے جسموں پر بھی مل لیا کرتے ہیں، اور چراغ جلانے کا بھی یہ اس میں کام لیا جاتا ہے۔ کیا چربی اس کی ہم جو ہے استعمال نہیں کر سکتے مردار کی؟ تو آپ نے بتایا کہ نہیں، یہ چیز بھی بالکل جو ہے کہ تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو بنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے مردار کو حرام کیا اور اس کی چربی وغیرہ بھی حرام کیا، تو ان لوگوں نے ایک حیلہ اختیار کیا۔ کیا حیلہ؟ انہوں نے کہا کہ بھئی چربی کھانا ہی تو حرام ہے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ چربی کو پگھلاتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں اور اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا پیسہ ہم کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہودیوں پر لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جب اسے حرام کیا تو ایک جو ہے کہ حیلہ انہوں نے اختیار کیا اسے جو ہے اپنے لیے جائز کرنے کا۔ تو ایسے کوئی بھی حیلے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو گویا تجارت وغیرہ کرنے کے اندر حیلے اختیار کرنا کہ کسی بھی طرح سے، یہ ہمارے اپنے دین اسلام کے اصولوں میں تجارت کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بالکل جو ہے کہ سود کا کوئی شائبہ بالکل ہماری تجارت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سود لیکن آج کتنے الگ الگ ناموں سے لوگ مختلف انداز میں، حقیقت اور نتیجہ اگر دیکھا جائے تو وہ سود تک ہی پہنچتا ہے، مگر سود کا نام دینے کی بجائے کوئی بھی دوسرا نام دے کر بڑے آرام سے اس کو جو ہے کہ ایک حیلہ اختیار کر کے اس کو جو ہے کہ کھانے کا، یا اس کے جو ہے کہ اس طرح کی تجارت کہ جس کے اندر انٹرسٹ اور سود ہوتا ہے، تو ایسی تجارت بھی آدمی بڑے آرام سے کر لیا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایسے جو ہے کہ شکلیں خرید و فروخت کی کہ جن کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، ایسی تمام جو تجارتوں سے آپ نے اپنے ہی وقت میں منع فرمایا۔ جی آج بہت ساری ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں، آپ نے بتایا تھا اس زمانے کے اندر بیع الحصا بول کے، کنکری پھینک کر کوئی بھی چیز خریدنا کرنا یہ جو جائز نہیں بول کے۔ اس زمانے میں اس کی دو دو شکلیں ہوتی تھی، آج بھی ویسی ایک شکل تو ہمارے اپنے پاس ذرا سا بدل کر پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ کوئی بھی زمین اگر خریدنا چاہتا ہے تو زمین بیچنے والا آدمی کے ہاتھ میں کوئی پتھر تھما دیتا کہ آپ دور تک جتنی دور پھینک سکتے ہو پھینکو، اور پہلے سے پیسہ فکس ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ دے دو اور جتنی دور آپ پھینک سکتے پھینکو، اور اس میں جو نا آپ کی وہ پتھر جہاں تک جائے گا آپ کی زمین ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر یقیناً جو ہے کیا ہے جھگڑے کا یہ باعث بنتا ہے کہ کبھی پھینکنے والا بڑی جو ہے طاقت کے ساتھ بھی پھینک سکتا ہے، یا پھینکنے والا کمزور ہوا تو اس کی اپنی جو ہے طاقت اتنی نہیں ہوتی ہے، تو بعد میں اس کے اندر جھگڑے ہوا کرتے۔ اور اسی طرح سے کنکر پھینک کر تجارت کرنا یا کوئی چیز خریدنے کا، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے اپنے پاس بہت سارے ایگزیبیشن وغیرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے آپ دے دیجئے، 100 روپیہ آپ دے دیجئے، پھر آپ کے ہاتھ میں 3 رنگ جو نا وہ دے دیتا ہے، اور آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں جو نا رکھی جاتی ہیں کہ آپ یہ رنگ پھینکیے، جو بھی چیز کسی بھی چیز پہ جا کے اگر وہ رنگ بیٹھ گئی تو وہ چیز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اکثر تو ایسے ہوا کرتا ہے کہ 3 کے 3 رنگ بھی ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی اور اس کے جو ہے 100 روپے اس کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی بالکل اس زمانے میں پتھر رکھ کر جو ہے پھینک پھینک کر جو ہے کیا ہے یہ کرتے تھے کہ کسی بھی چیز پر آپ کا پتھر پڑ گیا تو وہ چیز آپ کی ہو گئی، نشانہ چوک گیا تو بس ختم ہو گیا وہ۔ تو ایسے کئی چیزیں، مچھلی ابھی تالاب کے اندر ہو، آپ نے بتایا کہ اس کی بے نہیں کرنا ہے، اس کی جو ہے کیا ہے اس کا سودا نہیں کرنا ہے۔ پرندے اگر فضا میں اڑ رہے ہیں اس کا کوئی سودا کرے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بھی جانور، بکری ہو، گائے ہو، اونٹنی ہو، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو ابھی پیٹ میں جو ہے تو اس بچے کا سودا مت کرو، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس طرح کا بچہ جنے گی، زندہ جنے گی، مردہ مرا ہوا جنے گی، یا پھر جو نا کیا ہے وہ میل ہوگا فیمیل ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزوں سے جن کے اندر دھوکہ ہوا کرتا ہے، ایسی تمام جو نہ کیا ہے جو شکلیں خرید و فروخت کی ہیں ان تمام سے آپ نے منع فرمایا۔ تو المہم ہماری اپنی شریعت کے اندر
جی تجارت کے خرید و فروخت کے بہت سارے ضوابط، بہت سارے اصول اور بہت ساری جو باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. چھوٹے پیمانے پر کرنے والا ہو کہ بڑے پیمانے پر تجارت، ہر تاجر کو چاہیے کہ بھائی ہمارا اپنا دین ہمیں کیا اصول و ضوابط بتاتا ہے تجارت کے، یہ جو جان لے اور جاننے کے بعد اس کے کے مطابق اپنی تجارت جو کرنے کی جو کوشش کرے، تب انشاءاللہ یہ تجارت یقیناً جو کیا ہے خیر و برکت کا باعث بن سکتی ہے. حقیقت میں ہر تاجر، جی مسلمان تاجر، وہ گویا کہ اسلام کا ایک نمائندہ ہوتا ہے کہ اپنی تجارت کے ذریعے بھی وہ اسلام کی دعوت پیش کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ تاجر بالکل جو ہے ان اصولوں پر تجارت کرے جو اصول شریعت نے متعین کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان ضرورتوں کے کام جو ہم کر رہے ہیں ان سب کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے کیا احکام ہیں، اس کے کیا اصول و ضوابط ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان تمام کی جانکاری حاصل کر کے ان کی روشنی میں ہم دنیا کے ہر کام کریں، اس کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.